تاریخ کی کتابیں جنگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ سلطان، خلیفہ، تلواریں اور فتوحات، لیکن ان سطروں کے پیچھے ایک خاموش طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک طاقت جو تلوار سے نہیں، قلم اور سچائی سے حکومت کرتی تھی۔ یہ طاقت تھی تجارت۔ یہی تجارت تھی جس نے عرب کے ریگستانی قبائل کو عالمی طاقتوں میں بدلا۔ بغداد، قاہرہ، قرطبہ، دہلی اور استنبول جیسے شہروں کو عالمی مراکز بنایا اور اسلام کو امن کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ اسلام سے قبل عرب ایک خانہ بدوش قوم تھی، لیکن مکہ مکرمہ ایک عالمی تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ قریش قبیلہ تجارتی قافلے لے کر شام، یمن، حبشہ اور ایران جاتا تھا۔ قرآن میں بھی رحلوا الشتاء والصیف کا ذکر آیا، یعنی سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ممتاز تاجرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک بااعتماد تاجر تھے۔ اسلام کا آغاز ہی ایماندار تجارت سے ہوا، جو بعد میں مسلمانوں کی سلطنتوں کی بنیاد بنی۔ مدینہ کی اسلامی ریاست نے سب سے پہلے معاشی نظام کو ترجیح دی۔ بیت المال، زکوٰۃ، صدقات سب ایک منظم معیشت کی بنیاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کو عبادت قرار دیا۔ سچا اور دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ مدینہ میں یہودی تاجر موجود تھے، لیکن مسلمانوں کی سچائی اور نرمی نے انہیں حیران کر دیا۔ یہی اصول بعد میں فتوحات میں بھی نظر آئے۔ جب مسلمان کسی شہر میں جاتے تو پہلے بازار قائم کرتے، انصاف پھیلاتے اور پھر دل جیتتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت نے عراق، شام، مصر اور ایران کو فتح کیا، لیکن یہ صرف زمین کی فتح نہیں تھی، بلکہ بازاروں، سڑکوں اور قافلوں کی فتح تھی۔ عباسی خلافت نے اس کو نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ بغداد صرف ایک دارالحکومت نہیں بلکہ علم و معیشت کا دل بن گیا۔ عالمی ریشم روٹ، کاغذ، مسالے، چینی مٹی کے برتن، سونا، کپاس، سب کچھ بغداد سے ہو کر گزرتا۔ مسلمانوں نے صرف تجارت نہیں کی، انہوں نے بینکنگ کا نظام، چیک اور مالیاتی خطوط ایجاد کیے۔ یہ تمام چیزیں آج کی عالمی معیشت کی بنیاد بن چکی ہیں۔ مسلمان صرف صحراؤں کے تاجر نہیں تھے، وہ سمندری بادشاہ بھی تھے۔ ان کے جہاز خلیج فارس سے افریقہ، مالدیپ، انڈونیشیا، چین اور جاپان تک سفر کرتے۔ زین العابدین حسن جیسے مشہور مسلمان سیاح اور تاجر افریقہ میں تجارت اور اسلام کا پیغام ساتھ لے کر گئے۔ افریقی ساحلوں پر مسلم بندرگاہیں، ہندوستان کے ساحلی شہروں میں مساجد اور چینی بندرگاہوں پر عرب تاجر۔ یہ سب ثبوت ہے کہ مسلمان تاجروں نے دنیا کو جوڑا، نہ کہ توڑا۔ جب مسلمان اسپین پہنچے تو انہوں نے وہاں علم و تہذیب کے ساتھ تجارت بھی پھیلائی۔ قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ صرف علمی مراکز نہیں تھے بلکہ تجارتی بندرگاہیں بھی تھیں۔ اندلس کے ذریعے اسلامی مال یورپ پہنچتا۔ ریشم، شیشہ، کاغذ اور خوشبوئیں پورے یورپ میں مسلمان تاجروں کی پہچان بن گئی۔ یہی تعلقات بعد میں یورپی نشاط ثانیہ کے آغاز کا باعث بنے۔ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم تجارتی پل تھی، ایشیا، یورپ اور افریقہ کو جوڑنے والی ایک زنجیر۔ استنبول، حلب، دمشق، قاہرہ یہ شہر عالمی تجارت کے مراکز تھے۔ عثمانی تاجروں نے یورپ کے ساتھ تعلقات بنائے، ٹیکس نظام کو آسان کیا اور زمینی راستوں کو محفوظ بنایا۔ انہوں نے پانی کی راہیں، قافلہ سرائیں اور ڈاک کے نظام کو منظم کیا۔ اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا۔ انڈونیشیا، ملیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، چین، یہاں اسلام تاجروں کے اخلاق سے پھیلا۔ یہ تاجر جھوٹ نہیں بولتے تھے، کم نہیں تولتے تھے اور سب کے ساتھ انصاف کرتے تھے۔ لوگ متاثر ہوتے، سوال کرتے اور پھر اسلام قبول کرتے۔
تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تاجر صرف سودا نہیں بیچتے، وہ تہذیب، ایمان اور رشتے بیچتے ہیں۔ آج جب امت مسلمہ معاشی لحاظ سے تقسیم ہے، ہمیں تاریخ سے سبق لینا ہوگا۔ تجارت ہمارے لیے صرف دولت نہیں بلکہ دعوت، اتحاد اور ترقی کا راستہ ہے۔ اگر ماضی کے مسلمان تجارت سے سلطنتیں بنا سکتے تھے تو ہم آج اس امت کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔